السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی بہت اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کل ایک بڑی تعداد اپنے بچوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، ہماری بات نہیں مانتے ہیں، تربیت میں پتہ نہیں کہاں کمزوری رہ گئی۔ تو آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، بچوں کی تربیت میں کیا کریں۔ اس تعلق سے دو باتیں اور دو دعائیں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان چار باتوں سے پہلے یہ سمجھیے کہ تربیت کسی جادوئی چھڑی کا نام نہیں ہے کہ اس چھڑی کو گھما دیں گے تو تربیت ہو جائے گی، یا تربیت کسی دوائی کا نام نہیں ہے کہ گھول کر پلا دیں گے تو تربیت ہو جائے گی، یا کسی عالم صاحب، بابا صاحب کے پاس جا کر بولیں گے کہ ایک تعویذ دے دو میرے بچے کی تربیت ہو جائے، اور اس کو تعویذ پنا دیں گے تو تربیت ہو جائے گی۔ نہیں، یہ غلط خیال ہے۔ تربیت تو کرنے کا کام ہے، اور یہ ماں باپ کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ماں باپ، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو گفٹ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، آپ سیل فون دے رہے ہیں، آپ ٹیبلٹ دے رہے ہیں، آپ بائک دلا رہے ہیں، آپ گاڑی دلا رہے ہیں، لیکن حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ سب سے بہترین گفٹ اور سب سے بہترین ہدیہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ بہترین تربیت ہے، وہ اچھی تربیت ہے۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، جنرلی اور عمومی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اسکول بھیج دیا، مدرسہ بھیج دیا، ٹیوشن بھیج دیا۔ یہ تین کام اگر ماں باپ کر لیتے ہیں، تینوں جگہ کی فیس پے کر دیتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تعلیم اور تربیت دونوں کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ایک چوتھا بہت اہم کام، اسکول، مدرسہ، ٹیوشن، اس کے علاوہ چوتھا بہت اہم کام ماں باپ کے مدرسے کی بھی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو بھی پڑھانا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ ماں باپ کی بہت اہم ترین ذمہ داری ہے۔ وہ چار کام ہم ضرور آپ کی خدمت میں بتائیں گے۔ ایک اور بات یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ جس طرح نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، انتظام کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور تربیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں 1-2 گھنٹے کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا، کہ بھائی ابا رات میں 10 بجے 9 بجے گھر پر آئیں گے، ایک بٹن دبائیں گے 9 بجے اور 10 بجے تک تربیت کا پیریڈ لے لیں گے۔ نہیں، تربیت یہ فل ٹائم جاب کا نام ہے، 24 گھنٹے کی ذمہ داری کا نام ہے، جو ماں باپ کی سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں وہ دو باتیں کہ تربیت میں ماں باپ کو کرنا کیا ہے، کس طرح تربیت کرنی ہے، دو باتیں اور دو دعائیں، دو ہدایت اور دو دعا۔ سب سے پہلی بات، تربیت میں یہ خیال رکھیں کہ ماں باپ جو کریں گے، جو کہیں گے، جو بولیں گے، جس طرح رہیں گے، یہ سب 24 گھنٹے ماں باپ کی ایک ایک چیز بچوں کی تربیت بن رہی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں کہ فلائٹ میں کسی نے دیکھا کہ ایک عورت کچھ ایسی کتاب پڑھ رہی ہے، اور اس کا 7-8 سال کا بچہ بھی بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو ایک شخص کو، ایک آدمی کو یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ آج کے نئے دور میں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، سیل فون ہوتا ہے، یہ بچے کے ہاتھ میں کتاب کیسے آ گئی؟ تو اس شخص نے اس عورت سے پوچھا کہ میں اپنے بچے سے بہت پریشان ہوں، اس کو موبائل کا ایڈکشن ہو گیا ہے، آپ نے اپنے یہ بچے کو کتاب کیسے تھمائی کہ اتنے انہماک اور توجہ کے ساتھ آپ کا بچہ کتاب پڑھ رہا ہے؟ تو بہت پیاری بات بتائی کہ میں نے اس کو کوئی ترغیب نہیں دی ہے، کوئی بیان نہیں سنایا، میں خود کتاب پڑھتی ہوں تو یہ بھی کتاب پڑھتا ہے۔ آج کے دور میں ہو کیا گیا ہے کہ میں نمازی نہ بنوں،
میں دین شریعت پر عمل نہ کروں اور میرا بچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، میری بچی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ ابا جی، اماں جی، آپ جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں پہلے خود بن جائیے، بچہ خود بخود بن جائے گا۔ بچوں کی تربیت کیسے غلط ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہے، بچے نے کوئی گستاخی کی، زبان درازی کی، بدتمیزی کی، تو ماں کیا جملہ بولتی ہے؟ تو تیری دادی کی طرح اتنی بڑی زبان نکال کر بات کرتا ہے۔ اب بتائیے، یہ تربیت کا کوئی انداز ہے؟ ہم چاہ تو یہ رہے کہ اس کی بدتمیزی، زبان درازی بند ہو جائے، لیکن ہم اس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بڑوں کی بے ادبی کرنا چاہیے۔ جیسے میں تیری دادی کی بدتمیزی اور بے ادبی کر رہی ہوں تو بھی کر، تو میری کر، میں تیری دادی کی کر رہی ہوں تو یہ تو تربیت تھوڑی ہوئی، یہ تو اس کے خلاف اور اگینسٹ میں بات ہو گئی۔ اسی طرح ابا بچے پر سختی کر رہے ہیں اور بیٹھ کر اس کے سامنے اسموکنگ کر رہے ہیں، تو کہاں سے اس کی تربیت ہوگی؟ وہ اپنی الگ دکان بے ترتیبی کی بنائے گا، بے عملی کی بنائے گا۔ باپ سگریٹ تک ہے، وہ شراب تک جا سکتا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ تو تربیت میں سب سے پہلا کام، آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں، جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود بن جائے۔ یہ سب سے پہلے تربیت کا اصول ہے۔ نمبر 2، لیما، وائی، بیٹا آپ نے یہ کیوں کیا؟ بچوں کو بولنا پڑتا ہے۔ تربیت روک ٹوک کا نام ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں فرمایا، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ اگرچہ اس سے پہلے معافی کا اعلان ہے، عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم، وائی، آپ نے کیوں اجازت دی؟ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لما تحرم ما احل اللہ، جو چیز اللہ نے حلال کر دی آپ نے اپنے اوپر کیسے حرام کر لی؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بھی تربیت فرمائی ہے، وائی، لما سے، لما تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو وہ بول کیوں رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بھی تربیت فرمائی ہے۔ تو پکڑ دھکڑ کرنا، نگرانی کرنا، سردی گرمی، نرمی سختی، اس کی رعایت کرنا۔ کسی نے کیا پیارا جملہ کہا ہے، نہ ڈھیلا بنو نہ ڈھیلا بنو، دونوں کی ضرورت ہے۔ بہت سارے بچوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا، پیرنٹس کا ان بیلنس ہو جانا، یا تو بہت زیادہ گرمی یا بہت زیادہ نرمی۔ 99% بچوں کے بگڑنے کی یہی وجہ ہے کہ یا تو بہت گرمی نے بچوں کو بگاڑ دیا، بہت سختی نے بچوں کو بگاڑ دیا، یا بہت نرمی نے بچوں کو بگاڑ دیا۔ آپ چیک کر لیں۔ تو بہرحال روک ٹوک کرنا، پکڑ دھکڑ کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، محبت کے ساتھ، کبھی نرمی کے ساتھ، کبھی سختی کے ساتھ۔ اگر یہ دو چیز اگر ہم نے کر لی تو بہت بڑی تربیت میں ہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ اب آئیے دو دعا کی بات کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم سب سے پہلی جو آیت پڑھتے ہیں، ہر رکعت کی سورت سب سے پہلے وہی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین، سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب کے معنی تربیت کرنے والا۔ تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اسباب کے درجے میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ دو کام کر لیے ہیں، لیکن آپ بہترین تربیت کرنے والے ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو اپنی تربیت نہیں کر پائے، ہم تو اپنے کو اچھا نہیں بنا پائے، ہم کیا اپنے بچوں کو اچھا بنائیں گے؟ پیارے اللہ جی میرے بچوں کی اچھی تربیت کر دیجئے۔ یہ دعا کا آپ اہتمام کریں، اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں۔ نمبر 2، 19ویں پارے کی آیت، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ان 4 باتوں پر آپ نے عمل کیا، آپ کے بچے آپ کے اپنے بن جائیں گے، دیندار بن جائیں گے، شریعت سنت والے بن جائیں گے، صحیح معنی میں ایمان والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کی بہترین تربیت فرمائے، اللہ تعالی سب کو نیک اور ایک بنائے، ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے، اللہ اپنا بھی ہم سب کو فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔